فطرت کا رقص بتایا ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے، فطرت کی موسیقی بتائی ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ایک رقص وہ ہے جس میں ایک عورت، نوجوان عورت اپنے نسوانی حسن کو طرح طرح کی حرکات کے ذریعے سے واضح کرتی ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہے، اس کی حیوانیت کو بھڑکاتی ہے۔ ہاں ایک رقص، علامہ اقبال نے نہ معلوم کس بلندی پر تھے جب یہ شعر کہا ہے، رقص تن در گردش آرد خاک را، یہ جو جسم کا رقص ہے اس سے جو گردش ہوتی ہے وہ انسان کی شہوت، حیوانی جبلت، اس کا جو خاکی وجود ہے اس میں اہتزاز پیدا ہوتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ رقص جاں برہم زنت افلاک را، ایک روح کا رقص ہے، یہ روح کا رقص جو ہے اس سے تو غلغلہ جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک رقص وہ ہے جس کی کہ نفی کی جا رہی ہے، جس کی تعلیم اب دی جا رہی ہے، بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے، کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں رہی ہے جہاں کے بچیوں کو رقص کی تعلیم نہ دی جا رہی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ یہ ہے اصل میں جس کی ہم نفی کر رہے ہیں، وہ رقص فطرت۔ اسی طرح موسیقی ایک حضرت داؤد کی بھی تھی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس سے پرندے بھی اور پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے۔ موسیقی ایک قرآن کی بھی ہے، وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، حکم دیا گیا قرآن کی موسیقی کو نمایاں کرو اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے، اس میں ڈیوائن میوزک ہے، یہ ہے در حقیقت وہ موسیقی جو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ انہوں نے دونوں چیزوں کو برابر کر دیا ہے، لیکن مصر میں صورتحال یہ بتائی گئی کہ وہاں قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سننے کے لیے، اس کی قرات کو سننے کے لیے بھی اتنے ہی بڑے مجمع ہوتے تھے جتنے کہ ام کلثوم کو سننے کے لیے ہوتے تھے۔ کم سے کم یہ کہ ان کے ہاں برابر تو معاملہ کیا گیا کہ ایک موسیقی جو ہے وہ قرآن کی موسیقی ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے جس دور میں کہ صدر ناصر صاحب یہاں آئے تھے اور ان کے ساتھ شیخ القراء محمود خلیل حسری آئے تھے، اس کے بعد سے پاکستان بھی روشناس ہوا ہے قرآن کی اس موسیقی سے۔ آج جو ہے اس پاپ میوزک کو یہاں پر عام کیا جا رہا ہے۔